بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا معصوم بعدہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ومن اہتدى بہدیہ وسلک علی مسلکہ وقد خسر من ابتدى واحدث فی دین اللہ بدعہ قد خاب من عدها حسنہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ساری ہی خالص تعریف اکیلے اللہ کے لیے ہی ہے، اور رحمت اور سلامتی ہو اللہ کی اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور کوئی معصوم نہیں، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اور رحمت اور سلامتی ہو اللہ کی اس پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ہدایت کے ذریعے راہ اپنائی اور ان کی راہ پر چلا، اور جس نے اللہ کے دین میں کوئی نیا کام داخل کیا اور اس نئے کام بدعت کو اچھا جانا، یقیناً وہ شخص تباہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اور اسی سے متعلق دوسرا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا بعنوان خوابوں کی شرعی حیثیت۔ ان دونوں موضوعات کو ایک ہی مضمون کی شکل میں کافی عرصہ پہلے نشر کیا گیا تھا، 1438 ہجری میں، جو کہ 2016 عیسوی بنتا ہے۔ الحمدللہ وہ تفصیلی مضمون میرے بلاگ پر موجود ہے، مطالعہ کرنے کے شائقین صاحبان وہاں اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اس مضمون میں کی گئی ساری گفتگو کو ہی تقریباً دہرایا جائے گا، اور اس میں چند ایک اضافے جو نئے حالات اور واقعات کی روشنی میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے ہاں گویا ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ اسے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور فلاں فلاں حکم ہوا ہے، یا فلاں فلاں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ کسی کو مدرسہ بنانے کا حکم، کسی کو جماعت بنانے کا حکم، کسی کو مدینہ منورہ واپس پہنچانے کا انتظام کرنے کا حکم، کسی کو کسی کے جنت میں پہنچ جانے کی خبر، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نبوت و خلافت کے دعوے بھی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے اور اپنی غلط کاریوں اور گناہوں کو درست سلجھانے کی کوشش میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کے عمل کو بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دے دیا گیا، جیسا کہ چند دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس قسم کے خوابوں کی بنا پر یہ لگتا ہے گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ان لوگوں کے اس قسم کے احکام دینے اور خبریں پہنچانے پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ نشے میں چور، رقص و سرود میں مخمور، مرد و زن کے اختلاط والی محفلیں اور مجلسیں سجانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی کھلی نافرمانیاں کرنے والوں اور والیوں کو بھی زیارتیں ہونے لگیں، اور ان کی ان اور اسی قسم کی دیگر مشغولیات سے منع کیے جانے کی بجائے کوئی اور ہی احکام دیے جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں کہا جاتا زیارت میں آگے کہ بعد آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، میری نافرمانی نہ کرو، بلکہ اور احکامات دیے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ الیہ اشتکی وہو المستعان۔ کیسی حیرت والی بات ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حماقت آمیز بات ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کبھی خواب میں آ کر ان نافرمانیوں سے باز آنے کی ہدایت نہیں فرماتے، بلکہ دیگر احکام فرما کے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر حکمران طبقے اور معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو، جن کے سدھرنے سے بہت بڑی خیر واقعہ ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے خوابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کے برائیوں سے، ان کے گناہوں سے روک کر نہیں جاتے، لیکن ادھر ادھر اکا دکا کو ایسے احکامات دیتے ہیں
جن کا عملی نتیجہ امت میں مزید تفریق اور فساد نکلتا ہے یا کچھ لوگوں کے ذاتی فائدے اور منافع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا میرے محترم سامعین، اس معاملے میں خوب چوکنا رہیے اور ہر کسی کے خوابوں کو سچ مان کر اس کے خوابوں کو حکم رسول مت مانیے، اور نہ ان خوابوں کی بنا پر کوئی عقیدہ اپنائیے، اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عمل کیجیے، اور نہ ہی کسی نیک عمل سے رکیے، اور نہ ہی ایسے کسی شخص کو اللہ کا کوئی مقرب سمجھنے لگیے۔ آئیے میرے محترم سامعین، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے دعوے کو کس طرح جانچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے آگے چلنے سے پہلے ایک گزارش کرتا چلوں، جو کہ عموماً میں اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں، کہ بڑی ہی نوازش اور کرم ہے ہوگا آپ صاحبان کا کہ اگر میری گفتگو کو توجہ، تحمل اور تدبر کے ساتھ سنتے چلیے۔ سامعین کرام، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں ہمیں خود انہی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے کچھ خبریں عطا فرمائی گئی ہیں، اور اس خبر کو، ان خبروں کو نا درست فہم کے ساتھ اپنانے کی وجہ سے ہی ایسے خوابوں کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی خرافات بنائی، اپنائی اور مروج کی جاتی ہیں۔ دیکھیے میرے محترم سامعین، دین کے کسی بھی مسئلے، کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کر حق والا راستہ اور کوئی نہیں، حق والی سبیل اور کوئی نہیں۔ اور اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خبر کروائی ہے وہ اپنے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان شریف سے ہی کروائی ہے۔ آئیے پہلے ان احادیث شریفہ کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھے جانے کے بارے میں اور اس خواب کی جانچ کرنے کی کسوٹی کی خبر کروائی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حق سمجھنے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھے جانے کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ مختلف روایات میں 18 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے، اور ان صحابہ کے نام یہ ہیں: ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ابی سعید الخدری، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، انس ابن مالک، ابو مسعود، ابو قتادہ، البراء، عمران بن حسین، عبداللہ ابن عمر، حذیفہ ابن الیمان، ابی مالک الاشجعی، طارق بن اشیع الاشجعی، جحیفہ، ابی بکرہ، مالک بن عبداللہ الخثعمی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پہلی حدیث شریف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عن قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف۔ اور ابو ہریرہ سے ہی دوسری روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عن قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا۔ یا یوں ارشاد فرمایا کہ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، تو گویا کہ ضرور ہی اس نے مجھے جاگتے میں دیکھا ہے اور شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث شریف۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظۃ فإن الشیطان لا یتمثل علی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عن قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھے گا، کیونکہ بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ اور سنن الترمذی میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من رآنی فقد رآ الحق فإن الشیطان لا یتکونونی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میرے جیسا نہیں بن سکتا، یعنی میرے جیسی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔
صحیح بخاری کتاب التعبیر۔ چوتھی روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار کر کے شبہ نہیں ڈال سکتا۔ وَرُؤْيَ الْمُؤْمِنِ جُزء من 46 جزءا من النبوہ، اور ایمان والے کا خواب نبوت کے 46 درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب التعبیر میں ہے۔ پانچویں حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ابھی ذکر کی گئی ان احادیث شریفہ کے مکمل حوالہ جات مضمون میں دیکھے جا سکتے ہیں، جس مضمون کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اس تک پہنچنے کا ربط انشاءاللہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی الفاظ کے کچھ معمولی سے فرق کے ساتھ یہی بات مروی ہے، لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کسی امتی کا اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھنا عین ممکن ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی ایسے خواب کی سچائی کی تصدیق کی صرف ایک ہی صورت ہے جو ان احادیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خواب کو دیکھنے والے نے جاگتے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس ایسے کسی خواب کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں جس میں خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھنے کا دعویٰ دار ہو، اور یہ دلیل صرف اور صرف کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو ہی میسر ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف صحابہ ہی وہ تھے جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دیدار کیے اور بار بار کیے۔ جی ہاں سامعین کرام، میرے محترم سامعین، ان ابھی ذکر کردہ احادیث شریفہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے انہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صورت مبارک اختیار نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، بڑی ہی توجہ اور تحمل کے ساتھ میری سابقہ اور آئندہ سبھی باتوں میں تدبر فرماتے چلیے گا۔ بے شک شیطان مردود ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا چہرہ مبارک اختیار نہیں کر سکتا، لیکن اس امکان سے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کوئی ایسی صورت بنا کر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے قریب ترین ہو، اور ایسی مجلس بھی سجا کر آ جائے جس میں اپنے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی دکھا رہا ہو، تو بھی ہم میں سے کوئی بھی ایسے کسی خواب کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ایسے کسی خواب کو جو کچھ دکھایا گیا ہے اس میں صرف اس کی بنا پر اس خواب کو سچا نہیں سمجھ سکتا، اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے کسی خواب کی تصدیق صرف وہی کر سکتا ہے جس نے جاگتے میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا ہو۔ لہٰذا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے ایسے کسی خواب کے بارے میں خواب دیکھنے والے کی شخصیت کے قرآن اور صحیح سنت مبارکہ کے تابع فرمان ہونے کے مطابق حسن ظن ہی رکھا جا سکتا ہے، صرف حسن ظن، یقین نہیں، خاص طور پر جب کہ خواب میں کوئی ایسی بات دکھائی گئی ہو جو بات قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کی موافقت نہ رکھتی ہو یا ان کی تائید نہ پاتی ہو، تو پھر تو اس خواب کو، ایسے خواب کو ماننا سوائے غلط فہمی اور گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ قرآن کریم اور صحیح سنت شریفہ کے خلاف عقائد اور اعمال کرنے والوں کے ایسے کسی خواب کے بارے میں تو اس خواب کے سچے ہونے کا حسن ظن بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ میں آغاز میں اپنی کہی گئی ایک بات کو دہرا کر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں،
اور پھر انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق دوسرے موضوع پر بات کی جائے گی جس کا کہ آغاز میں ہی ذکر کیا گیا تھا۔ تو میں نے آغاز میں گزارش کی تھی کہ اس معاملے میں خوب چوکنا رہیے اور ہر کسی کے خوابوں کو سچ مان کر اس کے خوابوں کو حکم رسول مت مانیے، اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عقیدہ اپنائیے، اور نہ ہی ان خوابوں کی بنا پر کوئی عمل کیجیے، اور نہ ہی کسی نیک عمل سے رکیے، اور نہ ہی ایسے کسی شخص کو جو ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ دار ہو، ایسے کسی شخص کو اللہ کا کوئی مقرب نہ سمجھنے لگیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کی گزارشات سے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا امکان ان کے ہر امتی کے لیے موجود ہے، لیکن اس خواب کی تصدیق کرنے کا امکان کسی کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف صحابہ کے لیے تھا جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا۔ صرف ایسا ہی کوئی شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے خواب میں واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دیکھا یا کسی اور کو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے میں ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارک سے، ذات شریف سے کوئی ایسا قول منسوب کرتا ہے جو قول قرآن کریم کے اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کے خلاف ہے، اس وہاں سے موافقت نہیں پاتا، تو ایسے شخص کا یہ دعویٰ یقیناً مردود ہوتا ہے، ناقابل قبول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کسی ایسی بات کے حکم دے رہے ہوں یا کوئی ایسی بات فرما رہے ہوں جو قرآن کے خلاف ہو یا خود ان کے اپنے ہی ارشادات اور ان کے اپنے ہی کاموں کے خلاف ہو۔ لہذا سامعین کرام، اس معاملے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے، ہر کس و ناقص کے اس دعوے کو قبول نہیں کر لینا چاہیے، مان نہیں لینا چاہیے کہ اسے خواب میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور جو کچھ وہ ان سے منسوب کر رہا ہے وہ سب کچھ انہوں نے اس کو کہا ہے یا اس قسم وہ سب احکام اس کو دیے گئے ہیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے مطابق ہمیں جانچ کرنی چاہیے کہ جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے کی صداقت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ سے تائید میسر ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو یہ توقع کی جائے، یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ اس کا خواب سچا ہے، جو یہ بات کر رہا ہے سچی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی خواب کو بنیاد بنا کر ہم دین اور شریعت میں کوئی کام شامل کر لیں یا کسی کام کو دین اور شریعت کا کام سمجھ کر اس خواب کی بنیاد پر کرنے لگیں، اپنانے لگیں، پھیلانے لگیں۔ اب انشاءاللہ یہ موضوع یہاں روکتا ہوں اور اگلی مجلس میں، اگلے حصے میں انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کیا جائے گا کہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو حق جاننے، ماننے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اللہ کی رضا پا کر اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔